بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں اور ساتھیوں، میں ہوں شہزاد چودھری مارگلا نیوز کے ساتھ۔ امید ہے بخیر ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ رمضان اب اپنے آخری مرحلے پہ ہے، عید آنے والی ہے۔ ہم نے 29-30 دن جو ہے رمضان کے روزے رکھے، مسلسل ہم نے جو ہے وہ بھوک اور پیاس کو برداشت کیا۔ اب عید کے دن کیا ہوتا ہے کہ ہم مختلف طرح کی دعوتوں میں جاتے ہیں یا کوئی ہمارے ہاں آیا ہوتا ہے تو ہم کھانے پر تابڑ توڑ حملے کرتے ہیں جناب۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اگلے دن ڈاکٹروں کے کلینک بند ہوتے ہیں اور ہاسپٹلز میں ایمرجنسی میں جگہ نہیں مل رہی ہوتی جناب۔ لوگ گیسٹرو کی وجہ سے، معدے کی درد کی وجہ سے، فوڈ پوائزننگ کی وجہ سے وہ ہاسپٹلز بھر جاتے ہیں جناب۔ ہم نے کس طرح کی احتیاطی تدابیر کرنی ہے 30 روزوں کے بعد جب آپ کا جسم بھوک پیاس کا عادی ہو چکا ہوتا ہے، تو کھانے میں آپ نے کن چیزوں کا لحاظ رکھنا ہے، کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا، ہم آج اس موضوع پر بات کریں گے۔ ہمارے پاس مشہور جو غذائی معالج، طبی معالج حکیم نیاز احمد ڈیال صاحب موجود ہیں، آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم حکیم صاحب۔ جی کیسے ہیں آپ، خیریت سے ہیں؟ حکیم صاحب آپ کو پتہ ہے رمضان اختتام پذیر ہو گیا اور عید پہ ہم نے کھانوں پر تابڑ توڑ حملے کرنے ہیں اور ہم نے دعوتیں بھی اڑانی ہیں، تو اس کے بعد آپ کو پتہ ہے، آپ کے بھی تجربے میں بھی ہے، ہمارے میں بھی ہے کہ اگلے دن ڈاکٹرز کے اکثر نہیں ہوتے محلوں میں موجود اور پھر ہاسپٹلز کی ایمرجنسی کی طرف جانا پڑتا ہے اور وہاں جگہ نہیں ملتی۔ تو اس سے کس طرح بچا جا سکتا ہے کہ ہماری طبیعت خراب نہ ہو؟ 30 دن ہم نے روزے رکھے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ شہزاد چودھری صاحب۔ جی آپ کا بھی شکریہ، آپ کے وقت کا سر۔ تو اس میں دیکھیں، اس میں جو رواں موسم میں جو روزہ تھا وہ تقریباً 13.5-14 گھنٹے کا تھا رہا۔ اب سمجھداری کی بات تو یہ ہے کہ ہم نے جس تواتر کے ساتھ، جس تسلسل کے ساتھ اور جس وقفے کے ساتھ ہم نے اپنے کھانے پینے کی روٹین بنائی تھی تو ہم اس کو اسی لحاظ سے لے کے چلیں۔ اگر ہم نے اس کو خراب بھی کرنا ہے تو ذرا تھوڑا سا بتدریج کریں۔ اب کہاں 14 گھنٹے اور کہاں ہر 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے 4 گھنٹے کے بعد ہاں بالکل۔ اچھا، پھر دوسرے نمبر پہ عید کے موقع پہ چونکہ میل ملاپ ہوتا ہے، رشتہ داروں کے پاس، دوستوں کے پاس آنا جانا، تو اس لیے کیا ہوتا ہے وہاں پہ زیادہ تر کولڈ ڈرنکس وغیرہ ہوتی ہیں، وہاں پہ زیادہ فاسٹ فوڈ، زیادہ سویٹس وغیرہ ہوتی ہیں، تو میٹھا جو ہے کاربوہائیڈریٹس جو ہوتے ہیں وہ بھی معدے کو ڈمپ کرتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں تھوڑا سا احتیاط جو ہے اسے ملحوظ خاطر رکھنا ہوگا۔ ہم عید کے دن جہاں بھی جائیں کوشش کریں کہ کولڈ ڈرنک سے پرہیز کریں۔ ایک کولڈ ڈرنک جو ہے یہ تقریباً 250 سے زیادہ اس میں کیلریز ہوتی ہیں۔ جی بالکل۔ اور یہ ہمارے جسم کے میٹابولزم کو خراب کرنے کے حوالے سے دیکھیں، ایک طرف تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم کاربن ڈائی آکسائڈ کو خارج کر رہے ہیں بالکل، اور دوسری طرف ہم اس کو انٹیک پیسے دے کے بیماری خرید رہے ہیں، خود اس کو لے رہے ہیں اور اس کو بالکل کاربن کو انٹیک کر رہے ہیں اور ہمارے معدے کی زیادہ بیماریاں اسی کاربن ڈائی آکسائڈ کی وجہ سے۔ اچھا، لہٰذا سب سے پہلے تو سمجھداری کا مظاہرہ یہ ہے کہ ہم ان جو کولا مشروبات ہیں ان کو خیر باد کہہ دیں۔ سادہ پانی دنیا کا سب سے اچھا اور مفید مشروب ہے، بالکل۔ اسی طرح جو قدرتی اجزاء ہیں جیسے سندل ہے، الائچی ہے، آلو بخارا ہے، بادام ہے، اس طرح کے بہت سے شربت ہیں جو مارکیٹ میں مل جاتے ہیں۔ اچھا، اس طرح لیمن سکویش ہے، جس طرح کے مینگو سکویش ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو اگر یہ نیچرل بنائی گئی ہوں تو یہ بہت مفید ہے، ان کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، آپ ان کا استعمال کریں۔ اور دوسرے نمبر پہ کوشش کریں کہ عید والے دن بھی کم از کم 8 گھنٹے کا غذائی وقفہ ضرور دیں۔ اچھا، ایک کھانے سے دوسرے کھانے کا، اور کھانے پہ کھانا یہ دانا کہتے ہیں کہ اچھی عادت نہیں ہے، یہ بیماری کو دعویٰ دینا ہوتا ہے۔ اگر آپ نے صبح ناشتہ کر لیا ہے تو شام کو کھانا کھائیں، درمیان میں ہلکا پھلکا کوئی پھل یا کوئی سنیکس وغیرہ یا کوئی چائے جو ہے مشروب وغیرہ وہ تو لیا جا سکتا ہے، لیکن ٹکا کے کھانا، اندھا دھند کھانا، جی بھر کے کھانا اور بار بار کھانا، یہ آپ کو بیمار کرنا ہے اپنے آپ کو اور اپنے آپ کو بیماریوں کی نرغے میں دینا ہے۔ تو اچھا حکیم صاحب، اس میں کیا ہوتا ہے کہ جیسے ابھی ہم نے 30 دن کے روزے رکھے ہیں تو کیا ایسی ہلکی پھلکی غذا ہے؟ جیسے ہمارے ہاں گوشت کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے، عموماً عید ہے تو ہمارے ہاں ہر جگہ پہ مختلف طرح کی گوشت کی آئٹمز بنتی ہیں، کھانے بنتے ہیں، تو کس طرح گوشت کو کس طرح ہم استعمال کریں تاکہ وہ نقصان کے بجائے آپ کے جسم کو فائدہ دے؟ دیکھیں جی، گوشت صحت کے لیے مفید ہے،
اگر ہم گوشت کو اچھے اور قدرتی طریقے، جو ایک غذائی اجزاء کا اچھا پکوان کا طریقہ ہے، اس پہ اگر استعمال کریں، مثلا گوشت میں آپ ادرک، لہسن، اسی طرح کا زیرہ، جو دوسرے قدرتی مسالہ جات استعمال کریں، اور پکانے کے لیے جو ہم تیل استعمال کر رہے ہیں وہ سرسوں کا تیل ہو، یعنی اس طرح کا کوئی اولیو آئل ہو، یعنی جس میں آپ یہ جو بناسپتی غیر معیاری، آج کل تو پتہ ہے کہ بناسپتی بھی کئی درجے آ گئے ہیں، اور میں بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں 50% سے زیادہ بیماریاں اس بناسپتی کی وجہ سے اس میں یہ ایسے اجزاء ہیں جو کہ دیکھنے سے ہی ان کو گھن آتا ہے، لیکن یہ کمپنیاں اس کو ایک اچھے انداز میں پیش کر کے مارکیٹ کرتی ہیں، اور خاص کر ایسے نام ملتے ہیں، چلیں چند جو بڑے برانڈ وہ تو کوشش کرتے ہوں گے کہ اس کو معیاری رکھا جائے تھوڑا سا، لیکن کچھ ایسے برانڈز جو چھوٹے چھپر ہوٹلوں میں اور یہ جو بڑے ریسٹورنٹ میں پس اسکرین جو استعمال ہوتے ہیں وہ اتنے غیر معیاری اور اتنے مضر صحت ہوتے ہیں کہ ہمارے جسم کی آدھی سے زیادہ بیماریاں تو اسی بناسپتی کی وجہ سے لہٰذا اگر آپ گوشت کھانا چاہتے ہیں تو اس میں تمام قدرتی اجزاء جو ہیں ان کا شامل کریں ان کو، اسی طرح کسی اچھی معیاری آئل میں اس کو پکائیں تو انشاءاللہ وہ آپ کے لیے مضر سے ثابت نہیں ہوگا بلکہ آپ کے لیے وہ مفید ثابت ہوگا۔ اچھا تو سر یہ بھی تھوڑا سا بتاتے جائے کہ اگر مین وائل مثال کے طور پہ کچھ کسی کے ساتھ کوئی پرابلم آ جاتا ہے، جی مت لانا یا پیٹ کا پھول جانا یا بد ہضمی کی شکایت ہے، تو کوئی فوری ایسی گھریلو ریمیڈی جو ہے وہ آسان ریمیڈی کیا استعمال کر سکتے ہیں فار فرسٹ اسٹیج جو ہے؟ دیکھیں جی، اس کے لیے اگر آپ کے اسٹمک کا کوئی ایشو ہے، پودینہ، دار چینی اور ادرک، اور اس میں ایک چھوٹی الائچی ڈال کے آپ اس کا قہوہ بنا لیں، تو اس سے انشاءاللہ کسی قسم کی کوئی بد ہضمی ہے، افارہ ہے، یا آپ کو کوئی جیسے وہ ہوتی ہے نا کھٹی ڈکاریں آنا، تو اس کے لیے یہ بہت اعلیٰ چیز ہے، اس کا استعمال کریں۔ ویسے بھی ہم یہ سجیسٹ کریں گے کہ عید والے دن زیادہ چائے نوشی سے بھی پرہیز کریں، اگر کہیں ضرورت ہو تو جیسے گرین ٹی ہے اس میں ادرک اور پودینہ ڈال لیا، اس میں چھوٹی الائچی ڈال لی، اس میں کبھی لیمن کے چند قطرے نچوڑ لیے، تو اس سے یہ ہوگا کہ اس کا ٹیسٹ بدلنے کے ساتھ ساتھ اس کا بدرکہ بھی چینج ہوتا ہے، اس کی ایفیکیسی بھی بدلتی ہے، تو جب ایفیکیسی بدلے گی تو لا محالہ اس کے اثرات بھی بدلیں گے، تو آپ کے جسم کے لیے، آپ کے معدے کے لیے وہ مفید ہوگا۔ تو دوستوں اور ساتھیوں، آپ نے حکیم صاحب کی گفتگو سنی کہ کس طرح غذا کو سادہ بنا کر اور اس میں وقفہ دے کر آپ خود کو تندرست رکھ سکتے ہیں، کہ یہ اس سے پہلے بڑی دفعہ ہم سن چکے ہیں کہ زیادہ کھانا بیماری ہے، کم کھانا جو ہے وہ صحت مندی ہے، تو آپ اچھا کھائیں، غیر معیاری کھانے سے پرہیز کریں، اور اگر آپ کو اس کے بعد کوئی تھوڑا سا مسئلہ پیش آتا ہے کسی طرح کا پیٹ میں، تو جیسے آپ کے انہوں نے بتایا کہ قہوے کا استعمال جو ہے وہ انتہائی مفید ہے۔ امید ہے آپ ہماری ان ٹپس پر عمل کرتے ہوئے خود کو عید پر تندرست و توانا رکھ پائیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اگلے ویلاگ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔